السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، فعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال صدقت. قال فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال فأخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال فأخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال فأخبرني عن الساعة. قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. الحدیث. معزز اور محترم سامعین، یہ حدیث جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے لمبی حدیث ہے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن 5 یا 6 نبوی میں اسلام قبول کیے اور ان کے اسلام لانے کی وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کو بڑی تقویت ملی تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ متعین کیے گئے تھے. سن 24 ہجری کے اخیر میں ابو لؤلؤہ مجوسی نے قاتلانہ حملہ کر کے ان کے اوپر انہیں شہید کیا تھا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے جسے حدیث جبریل کے نام سے ہم اور آپ جانتے ہیں. یہ حدیث جبریل کے نام سے معروف و مشہور ہے. یہ حدیث سنت کی تمام کتابوں میں آپ کو مل جائے گی. سنت کی تمام کتابوں میں تقریباً یہ حدیث آپ کو مل جائے گی. اس حدیث کو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر کئی علماء نے ام السنہ کہا ہے. ام السنہ یعنی حدیثوں کی ماں، سنت کی ماں. اس طریقے سے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب یا ام القرآن کہا گیا. سورہ فاتحہ کو قرآن کی ماں کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ سورہ فاتحہ کے اندر قرآن کا خلاصہ موجود ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر
موجود ہے، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ حدیث بھی، اس حدیث کے اندر بھی پورے دین کا نچوڑ موجود ہے۔ دین کے تمام احکامات، دین کے تمام مسائل اس حدیث کے اندر جمع کر دیے گئے ہیں۔ اسی لیے اس حدیث کے آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، کہ وہ جبرائیل علیہ السلام تھے، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ یعنی اس حدیث کے اندر پورا دین موجود ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو ام السنہ کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو ام السنہ یعنی تمام حدیثوں ماں، یعنی تمام باتوں، شریعت کے تمام مسائل، شریعت کے جملہ احکامات کا نچوڑ اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ اس حدیث کا ایک سبب ورود بھی بیان کیا جاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ سلونی، صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ سلونی، کہ اے میرے صحابہ تم مجھ سے سوال کرو، مجھ سے پوچھو۔ فَهَابُوهُ أَن يَسْأَلُوهُ، تو صحابہ کرام سوال کرنے سے گھبرا اٹھے۔ گھبراہٹ کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی سے سوال نہیں کیا۔ تو اسی اثنا میں حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک صحابی دحیہ کلبی کی شکل میں آئے اور آ کر کے انہوں نے سوال کیا۔ تو یہ اس حدیث کا شان ورود ہے۔ حدیث ہے کہ بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، اسی درمیان اذ طلع علینا رجل، اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، اچانک ایک آدمی نمودار ہوا، شدید و بیاض الثیاب، جس کے کپڑے بالکل سفید تھے، جس کے کپڑے بالکل سفید تھے، شدید و سواد الشعر، اور جس کے بال بالکل سیاہ اور کالے تھے۔ یہاں پہ بال سے مراد داڑھی کے بال ہیں۔ ابن حبان رحمہ اللہ کی ایک روایت ہے جس کے اندر ہے شدید و سواد اللحیہ، کہ داڑھی کے بال بالکل کالے تھے، اس لیے کہ اہل عرب کا یہ کلچر ہے، ان کی یہ تہذیب ہے کہ وہ اپنے سر کو ڈھانپ کر کے رکھتے ہیں، سر کو ڈھک کے رکھتے ہیں، چھپا کر کے رکھتے ہیں اپنے بالوں، سر کے بالوں۔ تو سر کا بال تو دکھ نہیں سکتا تھا، تو راوی نے جو دیکھا وہ داڑھی کے بال دیکھے اور اسی کے بارے میں فرمایا کہ وہ انتہائی کالے تھے، شدید و سواد الشعر، یعنی داڑھی کے بال بالکل کالے تھے۔ لا یرا علیہ اثر السفر، اور ان پر سفر کے نشانات نہیں دیکھے جا رہے تھے، سفر کا کوئی نشان ان کے اوپر نہیں تھا، یعنی کسی طرح کا گرد و غبار ان کے جسم پر نہیں تھا، بالکل حشاش بشاش اور بالکل صاف ستھرا بدن تھا، کہیں پہ سفر کی کوئی نشانی ان کے بدن پر نہیں تھی۔ وَلَا يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ، اور نہ ہی ہم انہیں پہچان رہے تھے۔ بعض روایت میں مسند احمد کی ایک روایت ہے جس میں ہے کہ فَنَظَرَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا مَا نَعْرِفُ هَذَا، کہ اس وقت جو صحابہ کرام موجود تھے آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تعجب کی نظر سے اور کہا کہ ہم انہیں نہیں پہچانتے ہیں، ہم انہیں نہیں جانتے ہیں۔ تو اسی کو حضرت
عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ ولا يعرف منا احد ولا يعرفه منا احد کہ انہیں ہمیں سے کوئی پہچانتا نہیں تھا حتی جلس الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ وہ آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے فاسند ركبتيه الى ركبتيه اور کیسے بیٹھے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا کر کے اپنے دونوں گھٹنوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں گھٹنوں سے ملا دیا ووضع كفيه على فخذيه اور اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے رانے مبارک پر رکھ دیا اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ کے رانوں پر رکھ دیا على فخذيه وقال یا محمد اور کہا کہ اے محمد یہ جو ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ کہیں دور دراز دیہات سے آئے ہیں اور دیہاتی آدمی ہیں اسی لیے انہیں تہذیب کا پتہ نہیں ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے مخاطب کرنا چاہیے اس کا بھی اسے صحیح ڈھنگ سے اندازہ نہیں ہے تو اپنی پہچان حضرت جبرائیل علیہ السلام چھپا رہے تھے اسی وجہ سے بعض روایتوں میں آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام کو فلانگتے ہوئے صحابہ کرام کے گردنوں کو چھلانگتے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے پھاندتے ہوئے اور یہ ایک مہذب انسان کا طریقہ نہیں ہے اور جب اللہ کے نبی کو مخاطب کرنا ہوا تو ڈائریکٹ نام لے کر کے مخاطب کیا کیا کہا یا محمد اے محمد تو اپنی پہچان چھپانا چاہ رہے تھے اور یہ ظاہر کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ ایک بدو ہیں دیہاتی ہیں کہا کہ اے محمد اخبرنی عن الاسلام آپ مجھے اسلام کے متعلق بتلائیے اسلام کے بارے میں مجھے بتلائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الاسلام ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا رسول اللہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں ہے اور اس بات کی بھی گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو یہ سب سے پہلی چیز ہے اسلام کے متعلق کہ آپ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کریں لا الہ الا اللہ میں دو چیزیں ہیں لا الہ الا اللہ کے دو رکن ہیں ایک النفی اور دوسرا الاثبات شروع میں لا الہ الا اللہ کے ذریعے تمام معبودان باطلہ کی نفی کی گئی ہے اور دوسرے ٹکڑے میں الا اللہ میں اللہ رب العالمین کے لیے عبادت کو ثابت کیا گیا کہ حقیقی معبود اگر کوئی ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے اللہ رب العالمین کی ذات ہی عبادت کے لائق ہے عبادت کی جتنی بھی قسمیں ہوں گی سب اللہ کے لیے ہی انجام دی جائیں گی اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کی طرف کسی بھی عبادت کو پھیرا نہیں جائے گا تو لا الہ الا اللہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے احادیث کے اندر چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الایمان بضع و سبعون شعبہ کہ ایمان کے 70 سے زائد یعنی 73 شعبے ہیں جن میں سے سب سے افضل جو شعبہ ہے سب سے افضل جو حصہ ہے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے کمتر درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے اور حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے ایمان کا ایک حصہ ہے اسی طریقے سے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے
کہ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ دنیا سے رخصت ہوتے ہوئی جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ رہا ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. یعنی جس نے آخری بات لا الہ الا اللہ کہی وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی فضیلت ہے، اور اسی کلمے کی وجہ سے، اسی کلمے کو دنیا میں عام کرنے کے لیے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے نبیوں کو دنیا کے اندر بھیجا گیا، اور پوری انسانیت کی خلقت، پوری انسانیت کی جو پیدائش ہوئی اسی کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے، اسی کلمے کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے ہم انسانوں کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بسایا ہے، دنیا کے اندر پیدا کیا ہے. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کی کچھ شروط ہیں. العلم جو کہ جہل کے منافی ہے، یقین جو کہ شک کے منافی ہے، اسی طریقے سے الاخلاص جو کہ شرک کے منافی ہے، محبت جو بغض کے منافی ہے، صدق جو کذب کے منافی ہے، انقیاد جو کہ عمل نہ کرنے کے منافی ہے، چھوڑ دینے کے منافی ہے، قبول جو رد کر دینے کے منافی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ تمام معبودان باطلہ کا انکار کرنا. تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں. تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو ہمیں ماننا ہے اس کے شروط کے ساتھ، اور کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ہے. صرف زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کسی بھی انسان کے نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو بھی پورا کرنا ضروری ہے. اسی وجہ سے جب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا وہ جنت میں داخل ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ٹھیک ہے، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، من قال لا الہ الا اللہ فعد حقها وفرضها دخل الجنہ، کہ جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے تمام جو حقوق ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کیا تو وہ جنت میں داخل ہو. اسی طریقے سے وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب کسی نے کہا کہ الیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے، تو وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ضرور لا الہ الا اللہ جنت کی چابی ہے، لیکن ہر چابی میں دانت ہوتے ہیں، دندان ہوتے ہیں، بغیر دانت اور بغیر دندان کی کوئی چابی نہیں ہوتی ہے. تو اگر کوئی شخص ایسی چابی لے کر کے آئے گا جس میں دانت ہوں گے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا، اور کوئی اگر ایسی چابی لے کر کے آئے گا جو بالکل سپاٹ ہوگی جس میں دندان نہیں ہوں گے تو اس کے لیے جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا. یعنی اگر کوئی شخص کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ ساتھ اس کے تقاضے کو پورا کیا ہوگا، کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے ساتھ ساتھ اعمال صالحہ کو بھی انجام دیا ہوگا، تب تو وہ جنت کا مستحق قرار پائے گا. ورنہ کلمہ لا الہ الا اللہ یہ مفید ثابت نہیں ہوگا. اور دوسرا جز ہے کہ یہ اس بات کی بھی گواہی دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے محبت کی جائے، ان کے تمام اوامر پر عمل کیا جائے، اور جن جن چیزوں سے انہوں نے روکا ہے ہمیں ان سے اجتناب کیا جائے، ان سے بچا جائے. تو یہ اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ شہادت کا اقرار، لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا. دوسرا رکن ہے نماز قائم کرنا. نماز کے قائم کرنے کا حکم ہمیں دیا ہے شریعت نے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے
کہ نماز کو اس کے پورے شرائط کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ، ارکان کے ساتھ اس کے وقت پر ادا کیا جائے، اس کے وقت پر، یعنی جیسے اللہ کے نبی نے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طریقے پر، اسی سنت پر ہم اور آپ نماز کو جب ادا کریں گے تب وہ نماز کا قائم کرنا کہلائے گا۔ اگر ہم نماز کو اس کے شرائط کے ساتھ، اس کے ارکان کے ساتھ، اس کے واجبات کے ساتھ ادا نہیں کر رہے ہیں یا وقت پر ادا نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ نماز کا قائم کرنا نہیں کہلائے گا۔ اور نماز کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے، اس کو آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نماز یہ دین کا، اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ جس نے نماز کو کھو دیا، نماز میں جس نے کوتاہی کی، گویا کہ اس نے اپنے پورے دین کو ضائع و برباد کر لیا۔ نماز کے تعلق سے، نماز کی فضیلت کے تعلق سے بہت ساری حدیثیں ہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جان بوجھ کر کے جو نماز کو چھوڑ دے اس نے کفر کیا، وہ کفریہ عمل کا مرتکب قرار پائے گا، نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دینے والا۔ تو نماز کی بہت فضیلت ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت، اپنے زندگی کے آخری لمحات میں آپ نے جن چیزوں کی خاص وصیت کی اس میں سے ایک نماز کی ہے۔ الصلاۃ والصلاۃ وما ملکت ایمانکم، کہ نمازوں کی پابندی کرنا، نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کی ادائیگی میں کوتاہی نہ برتنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت ہے ہم مسلمانوں کی۔ لہذا نماز کی ادائیگی میں ہم غفلت اور سستی سے کام نہ لیں۔ اسی طریقے سے اسلام کا تیسرا رکن آپ نے بیان فرمایا، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو۔ زکوٰۃ بھی اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں پہ کامیاب مومنوں کا ذکر کیا ہے، کامیاب مومنوں کے صفات کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک صفت زکوٰۃ کی ادائیگی کا بھی کیا ہے کہ جو کامیاب مومن ہیں، کامیاب ہونے والے مومن ہیں، وہ زکوٰۃ کی ادائیگی بھی کرتے ہیں، اور جو لوگ زکوٰۃ کی ادائیگی نہیں کرتے ہیں ان کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے بہت ساری وعیدیں سنائی ہیں اور عذاب کا مستحق انہیں قرار دیا ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا رکن، چوتھا رکن جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کا بیان فرمایا، وَتَصُومُ رمضان، کہ رمضان کا روزہ رکھیں آپ۔ تو رمضان کا روزہ بھی ہم مسلمانوں پر فرض ہے، اسلام کا ایک اہم رکن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان کی ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو پورے اخلاص کے ساتھ ثواب کی امید لے کر کے رمضان کے روزے رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ روزے کی بڑی ساری فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ پانچواں جو رکن ہے جس کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر کی ہے، وہ حج، کہ ہر وہ شخص جو صاحب استطاعت ہو، حج کرنے کی طاقت رکھتا ہو، مال کے اعتبار سے بھی اور صحت کے اعتبار سے بھی، جو فریض حج کی ادائیگی پر قدرت رکھتا ہو، اس کے اوپر حج کی ادائیگی کرنا واجب ہے۔ تو حج زندگی میں ہر صاحب مستطیع یا ہر صاحب استطاعت مسلمان پر ایک بار واجب ہے۔ زندگی میں ایک بار ہر صاحب استطاعت مسلمان پر حج کرنا واجب ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو لوگ حج کی طاقت رکھتے ہیں ان پر اللہ رب العالمین کے لیے حج کرنا واجب ہے، حج کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ اے لوگوں، تم پر اللہ رب العالمین نے حج کو فرض قرار دیا ہے، لہذا تم حج کی ادائیگی کرو۔ اور حج کا بہت سارا ثواب اللہ کے نبی نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے کہ جو شخص حج کر لیتا ہے اور اس میں کسی طرح کی لغو اور لایعنی بات کو انجام نہیں دیتا ہے، لغو اور بےہودہ باتوں سے اجتناب کرتا ہے، تو جب وہ لوٹتا ہے تو ویسے ہی ہوتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی اپنے پیٹ سے پیدا کیا ہو، تو بالکل معصوم ہوتا ہے گناہوں سے، سارے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں۔ تو یہ اسلام کے 5 ارکان ہیں جن کا بیان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث جبرائیل کے اندر کی ہے۔ مختصر وضاحت میں نے آپ کے سامنے اس کی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں
اس حدیث کو پڑھنے اور اس حدیث کو سمجھنے اور اس حدیث کے اندر جو باتیں ہیں ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ باقی جو باتیں ہیں، باقی جو حدیث ہے اس کی تشریح انشاءاللہ اگلے درس میں کی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔